تسلیم کر لیا جائے کہ یہاں سب سے پہلے تعمیر سیدنا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کی تھی، نیز یہ کہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں موجودہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد پڑنے تک یہاں اور کوئی تعمیر نہیں ہوئی تھی، تو پھر یہودیوں کو اس مقدس خطے کے ہتھیانے اور یہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اس وجہ سے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت کے ہرگز حقدار نہیں۔ یہ بدبخت قوم دیگر انبیاء کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کرتی ہے، اور ان کے والد سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی سخت بے ادبی کی مرتکب ہوئی ہے۔ ان کی موجودہ تورات میں ان جلیل القدر انبیاء کرام کے بارے میں ایسے واقعات قلم بند ہیں جو مجال نہیں کہ ان کو نقل کر سکیں۔ حضرت علماء کرام اور طلباء علوم دینیا کی نظر سے وہ اسرائیلی روایات ضرور گزری ہوں گی جن کی تردید مفسرین سورۃ صاد میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصوں کے ذیل میں کرتے ہیں۔ علماء اسلام نے ان روایات کو اصلی الفاظ کی بجائے نسبتاً ہلکے الفاظ میں نقل کیا ہے۔ یہودیوں کے اصل الفاظ اگر پڑھ لیے جائیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ بد باطن قوم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ کیسی توہین آمیز نظریات رکھتی ہے، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج کل ہیکل کے سنگ بنیاد کے حوالے سے انٹرنیٹ پر یہودی جو تفصیلات جاری کر رہے ہیں، ان میں صاف طور پر ان غلیظ اور من گھڑت روایات کا ذکر موجود ہے جن کو پڑھ کر اس بدبخت قوم پر ازلی رسوائی کی مہر لگنے کی وجہ سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ الغرض جب قوم یہود سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی گستاخ ہے، بے ادب ہے، جبکہ یہودیوں کا قومی نشان ستارہ داودی اور ان کا مذہبی ارمان ہیکل سلیمانی انہیں دو عظیم المرتب باپ بیٹوں کی طرف منسوب ہے، اور قرآن کریم کی سچی خبر کی زور سے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قوم کے لیے بد دعا بھی فرمائی ہے۔ دیکھیں سورۃ مائدہ۔ زید درگاہ یہودی ان حضرات کی وراثت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے حقیقی وارث تو در حقیقت مسلمان ہیں، جو نہ صرف ان انبیاء کی عظیم فضیلت کے قائل ہیں بلکہ ان سے سچی عقیدت اور محبت بھی رکھتے ہیں۔ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، ہیکل کی بنیاد رکھنے کا حالیہ قصہ بھی ایسا عجیب و غریب ہے کہ نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ یہودیوں کی مذہبی روایات کے مطابق ہیکل کی تیسری تعمیر مسیح مدعو کے ظاہر ہونے کے وقت ہوگی، جو یہودیوں کے ہزاروں سال کی ذلت سے چھٹکارا دلوائے گی، اور پھر فرشتے اس کی تعمیر کریں گے۔ اکثر یہودیوں کے نزدیک موجودہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہونا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کے نیچے ہیکل اول اور دوم کے آثار موجود ہیں جن کے اوپر چلنا بھی بے ادبی سے خالی نہیں ہے۔ اس واسطے اکثر یہودی اس تعمیر کے لیے کسی غیبی واقعے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر چند منچلے یہودیوں سے صبر نہیں ہوتا، وہ فرشتوں کی بجائے خود یہ فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں۔ مسجد میں داخلے کے جواز کے لیے انہوں نے یہ تعویل نکالی ہے کہ وہاں ہم نماز اور دعا کے لیے جائیں گے، اس بہانے سنگ بنیاد رکھ دیں گے۔ یہ ہیلا قرآن کریم اور کتب تفسیر میں مذکور ہے، یہودیوں کے ان ہیلوں سے ملتا جلتا ہے جن کے ذریعے وہ حرام کو حلال اور نجائز کو جائز کر لیا کرتے ہیں۔ مثلاً دیکھیے سورۃ اعراف میں اصحاب السبت کا قصہ۔ یہودیوں کا یہ گروہ عرصہ دراز سے مسجد اقصیٰ کے انہدام کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی مسجد اقصیٰ کی بنیادوں میں آثار قدیمہ کی تلاش کے بہانے سرنگیں کھودی جاتی ہیں، اور کبھی مفسد یہودی اپنے ساتھ ایسا کیمیکل لے جاتے ہیں جو مسجد کی اینٹوں کے درمیان پھرے گئے مثالے کو ریزہ ریزہ کر دے اور ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ فلسطینی مسلمان اگرچہ یہودیوں کے نرغے میں گھڑے ہوئے ہیں اور محصور و مجبور ہیں، لیکن ایسی حیرت انگیز شجاعت اور ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس کا اندازہ خود یہودی اور ان کے سرپرستوں کو بھی نہ تھا۔ اور اس دور میں جب کہ جمہوریت اور انسانی حقوق کا
غلغلہ ہے، اور لمحے بھر میں ایک واقعے کی خبر دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ اہل فلسطین پر یہودی ایسا مظالم کر رہے ہیں جو مذہب دنیا کی پیشانی پر ایک ٹکا ہے، لیکن آفرین ہے مسلمانوں کو کہ انہوں نے ہمت ہارنا نہیں سیکھا۔ وہ حوصلے اور بہادری کی ایسی تاریخ رقم کر رہے ہیں جس کا آج بے خبر جس سے آپ بے خبر مسلمانوں کو تو احساس نہیں، لیکن مسلمانوں کے آنے والی نسلیں اس پر بجا طور پر فخر کر سکیں گی۔ آج مسجد اقصی سوگوار ہے، اس کا شکوہ دنیا بھر کے ان سرمایہ دار مسلمانوں سے ہے جن کا دل فلسطینیوں کی مظلومیت پر نہیں کڑتا، ان نوجوانوں سے ہے جن کی جوانیاں دنیا پر لگ رہی ہیں، اور ایوبی کے ان فرزندوں سے ہے جو اس کی طرف نسبت پر فخر تو کرتے ہیں لیکن اس کی جانشینی کا حق ادا کرنے کے لیے قربانی دینے پر تیار نہیں۔ مسجد اقصی سے سوز بھری صدا آتی ہے، آج جو مسلمان میرے غم میں شریک نہیں، کل وہ محشر کی عدالت میں میرا سامنا کس طرح کرے گا؟